کیا کوئی کمپنی اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پورے کنٹری کو تباہ کر دے؟ اس کی زمین، اس کے کھیت، اس کے پینے کا پانی، ہر چیز کو زہر بنا دے، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جان بوجھ کر کینسر کا مریض بنا دے، اور پھر وہ کمپنی اتنی طاقتور ہو جائے کہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو پوری زور کے ساتھ کچل دے، چاہے اس کے لیے اسے ملٹری ہی یوز کرنی پڑے۔ دنیا کی بڑی بڑی رویل فیملیز اس کمپنی کے بیک پر ہو، اور پھر وہ کمپنی پیسہ، میڈیا، پروپیگنڈا یوز کر کے اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال دے، کیونکہ جو کچھ اس کمپنی نے کیا ہے اگر وہ کھل کر سامنے آ جائے تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کہانی کو ایکسپوز کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی ہی کمپنی کی کہانی جس نے اپنے فائدے کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی میں۔ 1833 میں لندن میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کا نام تھا سیمیولز۔ سیمیولز سمندری خول یا جنہیں سی شیلز بھی کہا جاتا ہے، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ 1870 میں سیمیول کے مرنے کے بعد اس کا سارا بزنس اس کے دو بیٹوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ بڑے بیٹے مارکس نے لیمپس میں ڈلنے والے کیروسین، یعنی جسے مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں، اسے ایکسپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اب اس زمانے میں یہ تیل ان شپس میں ایسے بیرلز کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا، اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بیرلز لیک ہو جاتے تھے اور تیل ضائع ہو جاتا تھا۔ مارکس نے اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے آئل ٹینکر ڈیزائن کیے تاکہ تیل ڈائریکٹلی سی پورٹس پر کھڑے ٹینکس میں ڈالا جا سکے، اور پھر 1892 میں پہلی بار مارکس کے بنائے ہوئے ٹینکرز میں یہ تیل سوئس کینال کراس کر کے ادھر ایشین مارکیٹس جیسے کہ تھائی لینڈ، انڈونیشیا تک پہنچا، جو اس وقت برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا اور یورپ کی آئل کی سپلائی سمندر کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہوئی، اور اس کے ٹریڈ کی وجہ سے مارکس کو ایک بہت بڑی بزنس اپورچونٹی نظر آ گئی۔ اس زمانے میں صرف ایک اور کمپنی تھی جو آئل سپلائی کرنے کا کام کر رہی تھی، اور وہ تھی اسٹینڈرڈ آئل، راکٹ فیلڈ فیملی کی اپنی آئل کمپنی۔ لیکن اسٹینڈرڈ آئل صرف یورپ تک آئل سپلائی کر رہی تھی، اور انہیں جب پتہ چلا کہ مارکس اپنے آئل ٹینکرز لے کر ایشیا گیا ہے تو انہوں نے مارکس کو آفر کی کہ وہ اسٹینڈرڈ آئل کے ٹینکرز بھی ایشیا سپلائی کرنا شروع کر دے اور بدلے میں ان سے کمیشن لے لے۔ مگر مارکس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی اور کمپنی کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ اپنی خود کی ایک آئل ٹریڈنگ کمپنی بنائی جائے، لیکن یہ بہت بڑا رسکی کام تھا، بیکاز راک سیلرز اس وقت ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، اور اسٹینڈرڈ آئل کے مقابلے میں کمپنی کھولنے کا مطلب تھا ان سے دشمنی لینا۔ مگر مارکس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر 1907 میں رائل ڈچ پیٹرولیم کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی اور اس کا نام رکھا شیل۔ اسٹینڈرڈ آئل کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بٹ تھینکس ٹو اے ویری ہائی ڈیمانڈ آف آئل ایٹ دیٹ ٹائم، شیل بہت جلد دنیا کے ٹاپ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی بن گئی۔ ایون ورلڈ وار 1 میں شیل برٹش آرمی کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی تھی، بلکہ کئی ڈاکیومنٹس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر شیل نہ ہوتی تو شاید الائس کبھی بھی جرمنس کو ہرا نہ پاتے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد دو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھی، ایک یہ کہ آئل 20th سینچری کا سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے، جس کے پاس بھی آئل سپلائی کا کنٹرول ہوگا وہی دنیا پہ راج کرے گا، اور دوسرا یہ کہ شیل اب اسٹینڈرڈ آئل کو بیٹ کر کے دنیا کا سب سے بڑا آئل کمپنی بن چکی تھی۔ لیکن آئل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے سپلائی یا پروڈکشن بڑھا نہیں سکتے۔ ایک تو آئل ریزروز کچھ لمیٹڈ کنٹریز کے پاس ہیں، اور دوسرا اسے ایکسٹریکٹ اور ریفائن کرنا بھی اچھا خاصا مہنگا کام ہے، اور پھر جن کنٹریز کے پاس آئل کے ریزروز ہیں وہ بڑا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے نیچرل ریسورسز کو لے کر۔ اسی لیے مارکس کے مائنڈ میں اس کا سلوشن یہ آیا کہ وہ ایک ایسی کنٹری ڈھونڈے جس کے پاس آئل کے بڑے ریزروز ہوں، وہ کنٹری اچھا خاصا غریب بھی ہو، اور وہاں پر ٹھیک ٹھاک کرپشن بھی ہو۔ یہ ساری کنڈیشن صرف ایک کنٹری پہ پوری ہو رہی تھی، اور وہ تھا افریقہ کے ویسٹ میں لوکیٹڈ افریقہ کا سب سے ریسورس رچ کنٹری نائجیریا۔ پورے افریقہ کے سب سے بڑے آئل اور نیچرل گیس کے ریزروز نائجیریا میں ہیں۔ اسی اپورچونٹی کو بھانپتے ہوئے شیل نے 1940 میں نائجیریا میں اپنی کمپنی سیٹ اپ کر لی،
اور پھر نیچرل خوبصورتی سے مالا مال یہ کنٹری پروفٹ کی لالچ اور پاور کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ شیل نے نائجیرین گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تاکہ ان کے اور بلینز آف ڈالرز کے پروفٹ کے درمیان کوئی نہ آئے۔ اب آپ چاہے لوگوں کے پینے کا پانی یا کسانوں کے کھیتوں کو جانے والا پانی زہریلا بنائیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ کسان کھیت جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں غلطی سے ان سے ماچس نہ جل جائے اور ساری کھیتوں کو آگ نہ لگ جائے۔ ندیوں میں پانی کم اور تیل زیادہ تھا، کئی کسان تو لٹرلی اس تیل میں تیر کر اپنے کھیتوں تک پہنچتے تھے۔ ساری لہریں تیل کی وجہ سے خالی ہو چکی تھی۔ لوگ پانی لینے کے لیے نل کھولتے تو اس میں سے بھی تیل نکلتا۔ لوگوں میں کینسر پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایسی بیماریاں پھیلنے لگی جو پہلے کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ کھیت بنجر ہونے لگے اور مجبوراً لوگوں نے شیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جب گورنمنٹ ہی آپ کے پارٹنرز ہو تو پروٹیسٹ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 1990 میں شیل کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ پر آرمی بلائی گئی اور نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور گرنیڈ پھینکے گئے۔ 80 لوگ مارے گئے اور 600 گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ ان لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ایک کمپنی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جس نے ان کے پینے کا پانی اور کھانا اگانے والے کھیتوں کو زہر بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے بچے کینسر سے مر رہے تھے۔ شیل کو اس ساری ٹریجڈی سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ 3 سال بعد ہی 1993 میں ایک نئی پائپ لائن کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ پر شیل کے کہنے پر نائجیرین آرمی نے ڈائریکٹ فائرنگ کی، جس سے ایک آدمی کی موت ہو گئی اور 11 لوگ گھائل ہو گئے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو، نائجیرین آرمی نے کیسے ایک کمپنی کے لیے اپنے لوگوں پر گولی چلائی؟ تو دوستوں، شیل صرف گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ نائجیرین آرمی کے جنرلز کو بھی ہیوی فنڈ دے رہی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیل نے نائجیرین آرمی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ گنز، شپس اور ایون ہیلی کاپٹرز بھی گفٹ کیے۔ جب سب کا کامن انٹرسٹ ایک ہو پھر پروٹیسٹ کی ویلیو ہی کیا رہ جاتی ہے۔ شیل نے پیسے کے ذریعے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ سب کچھ شیل کے کنٹرول میں تھا سوائے ایک آدمی کے۔ اس آدمی کا نام تھا کین سارو ویوا۔ کین ایک رائٹر اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ تھا۔ کین نے شیل کے خلاف ایک زبردست موومنٹ چلانا شروع کر دی۔ پریس سے لے کر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ایون ہاسپٹلز میں بھی کین نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا شروع کر دی کہ شیل ان کی زندگیاں برباد کر رہی ہے۔ کین کے آس پاس لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہونے لگی۔ کین کا صرف ایک مشن تھا کہ شیل کو نائجیریا سے باہر نکالا جائے۔ شیل کے کینسل نیگوشیٹ کرنے اور اسے خریدنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ اب کیونکہ کین کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن کین اور اس کے ساتھیوں نے شیل کے آپریشنز روکنا شروع کر دیے۔ تیل لے جانے والے ٹرکس کو روڈ پر روک لیا جاتا، پلانٹ پر کام کرنے والے انجینئر کو ڈرایا دھمکایا جاتا تاکہ وہ نائجیریا کو چھوڑ کر واپس اپنے کنٹری چلے جائیں، اور ہسٹری میں پہلی بار شیل کے آپریشنز پر اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ شیل کو ایک دھچکا لگا تھا، ایک آدمی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ اس کو ہٹانے کے لیے بہت ہی سمارٹ پلان کی ضرورت تھی۔ شیل کے لوگ نائجیرین انٹیلیجنس کے آفیسرز کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ 4 ہفتے بعد کین کے گاؤں کے 4 لوکل چیف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کا الزام کین اور اس کے ساتھیوں پر لگایا گیا، حالانکہ جس دن یہ مرڈر ہوا کین اس دن گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ کین کے گاؤں کے چند لوگوں کو رشوت دے کر جھوٹی گواہیاں دلوائی گئی اور پھر 1 سال بعد ہی 1995 میں کین اور اس کے 9 ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ میسج بہت ہی کلیئر تھا کہ جو بھی شیل کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ان 9 لوگوں کی فیملیز نے نیدرلینڈ میں شیل کے خلاف کیس کیا اور پھر 2017 میں 22 سال بعد شیل کو اس ٹریجڈی کا آدھا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ 5 لوگوں نے آ کر قبول کیا کہ انہوں نے شیل کے کہنے پر کین کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ شیل کو صرف $15 ملین کا فائن کر کے چھوڑ دیا گیا۔ 2018 میں دبئی میں ایک پرائیویٹ پراپرٹی ڈیٹا لیک ہوا جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شیل نے 1.3 بلین کی پراپرٹی نائجیرین پیٹرولیم منسٹر اور کچھ نائجیرین گورنمنٹ اور ملٹری کو ہی نہیں بلکہ عام لوگوں میں بھی اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے ایسی میڈیا کمپینز کی، جیسے کہ یہ ایڈ۔ اس میں آپ
اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیل اپنے آپ کو ایک ایسی کمپنی کے طور پر پیش کر رہا ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی میں انویسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دسمبر 2011 میں 40,000 بیرلز نائجیریا ریور میں لیک ہو گئے اور یہ دریا لٹرلی کالا ہو گیا۔ دریا کی ساری مچھلیاں مر گئیں، آس پاس کے کھیت تباہ ہو گئے، لوگوں کے پاس پینے کے پانی کا ایک قطرہ نہیں رہا، اور بدلے میں شیل نے صرف یہ کہا کہ یہ بیرلز لیک ہونا شیل کی نہیں بلکہ نائجیرین پیٹرولیم ورکرز کی غلطی ہے، ان ملٹری جنرلز کو گفٹ کی تھی۔ اسی طرح اس کمپنی نے صرف 2017 میں ایک اسٹڈی پبلش ہوئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو مائیں نائجل ریور کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتی تھی، ان کے چھوٹے بچے کے پہلے مہینے میں مرنے کے چانس 50% ہیں، اور بچنے کی صورت میں بھی فزیکلی اور مینٹلی ڈیزیبل ہونے کے چانسز 40% ہیں۔ ان سب واقعات کے بعد نائجیرینز میں شیل کے خلاف غم و غصہ بہت بڑھ گیا، بلکہ اب تو کئی گروپس ہتھیاروں کے ساتھ شیل اور نائجیرین گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک سول وار نائجیریا میں، اور اس کی وجہ صرف ایک کمپنی ہے۔ ایک کمپنی نے اپنی خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے ایک پورے کنٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ انسان پیسے اور پاور کے لیے کس حد تک گر جاتا ہے۔ دوسرے انسان کی جان، مال، کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ ابھی ایسے بہت سے راز ہیں جن پر سے ہم نے آگے آنے والی ویڈیوز میں پردہ اٹھانا ہے۔ بہت سے ایسے کرائمز ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جرائم دنیا کے سامنے لانے ہیں۔ آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔